بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آزمائش ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ 3 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں کی آزمائش ختم کرتا ہے تو کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی نشانیوں کے بارے میں جانیں گے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو کیا آپ بھی وہ خوش نصیب ہو جس کی آزمائش اللہ نے عن قریب ختم کر کے غیب سے حیران کن مدد فرمانے والا ہے اور آپ کی زندگی کی تمام رکاوٹیں ختم کر کے بے شمار خوشیاں آپ کے مقدر میں لکھنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارا اللہ، ہمارا خالق، ہماری جانوں کا مالک، ہماری ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرنے والا مہربان رب، جس نے زمین اور آسمان کو ایک انداز سے پیدا کیا اور وہ اپنی مخلوقات کے حالات کو جانتا ہے، وہ ضروریات سے ہر لمحہ باخبر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات بھی گزرتے ہیں ہم ان سے خوب واقف ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک اور گڑگڑاہٹ دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے اور پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ اور شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف ہے یا جو برائی تمہارے ساتھ ہو رہی ہے اور کسی طور پر تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی، تو یہ 2 باتیں ضرور جان لے۔ ایک طرف تمہاری مجبوریاں اور زمانے کی سختی ہے تو دوسری طرف منزل کی سمجھ نہ ہونا ہے۔ اکثر تمہاری راہوں میں کئی طرح کی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ جس طرح کشتی ساحل پر محفوظ تو رہتی ہے، مگر اس کی تعمیر کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ساحل پر رہے۔ بالکل اسی طرح آپ اپنے مقصد کو بھول کر اپنا راستہ ہی گم کر لیتے ہو، جس کی وجہ سے تمہاری زندگی کی کشتی بھی مجدھار میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اور اس کا جواب دے رہا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی ہی سے چلتی ہیں تاکہ وہ ان میں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ یقیناً اس میں ہر شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جو صبر کا پکا اور اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو، اگر آج تمہارے کام لاکھوں تدبیر کے بعد بھی ناممکن ہو رہے ہیں تو یاد رکھو وہ واقعہ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا کر اپنے نزدیک ان سے انتقام لے رہی تھی، مگر پھر خود اس نے یوسف علیہ السلام کے لیے تخت سلطنت پر پہنچنے کا راستہ صاف کر دیا تھا، اور اپنی اس تدبیر سے خود اپنی جان کے لیے شرمندگی کے سوا کچھ نہ کمایا تھا۔ یاد رکھو، اللہ جسے گرانا چاہتا ہے اسے کوئی تدبیر سنبھال نہیں سکتی، اور دنیا جسے گرانا چاہے اللہ اسے اٹھانے کی صورت سے نکال کر بلند مقام پر لا کھڑا کرتا ہے۔ جان رکھو، نہ تو تم خدائی مسائل سے لڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہو اور نہ ہی کسی زور آزمائش سے تم انہیں ناکام بنا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اس کی خدائی کو کوئی اپنے زور پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ جسے وہ اٹھاتا ہے وہی اٹھتا ہے، جسے وہ گراتا ہے وہی گرتا ہے۔ اگر آج زندگی میں تمہاری کوئی کوشش ناکام ہو گئی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تم مسلسل کسی گھاٹے اور تکلیف میں مبتلا ہو
تو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے ہر معاملے میں نفع ہی نفع ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اگر اللہ نے مومن کو نعمتیں دی ہیں تو شکر ادا کر کے رب سے اجر پا لیتا ہے، اور اگر اللہ مومن پر آزمائش ڈالے اور وہ صبر کر کے اللہ سے اجر پا لیتا ہے، مومن کا تو ہر معاملہ ہی خیر کا ہے۔ جو تمہیں خیر پہنچتی ہے وہ تمہارے رب کے فضل سے ہی پہنچتی ہے۔ اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تقاضوں کے تحت آتی ہے، لہٰذا جب تم پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو ہرگز بے صبری کا مظاہرہ کر کے اپنے ہمت کو بلا وجہ کمزور مت کرنا، کیونکہ اللہ نے کوئی راہ ایسی نہیں بنائی ہے جس کا شہر نہ ہو، اور جانتے ہو جب اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو تمہیں کچھ حیران کن نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں تأثر کر کے اس طرف جمع دیتا ہے جہاں تمہارے لیے نجات ہو، اور اس راہ کو یاد کرنے کے بعد کسی دوسرے راستے کی طرف اتفاق بھی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جب تمہاری سوچ، تمہاری پسند اور ناپسند اس کے بلند معیار کے مطابق ہو جاتی ہے جو اللہ نے تمہاری فطرت کے مطابق بنائی ہے، تو تمہاری زندگی میں ہر طرف سکون بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والے ایک ساتھ ہو کر اپنے اس دن کے اوپر جم جاؤ اور قائم ہو جاؤ، اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور اللہ کی بنائی ہوئی شاخ بدلی نہیں جا سکتی، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اگر آج تمہارا دل فکر میں ڈوبا ہوا ہے اور تم اللہ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہو اور تم ان نشانیوں کی تلاش میں ہو، تو یاد رکھو کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ یاد رکھو وہ خالق محض خالق نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی مخلوق کے اوپر رحیم بھی ہے اور شفیق بھی ہے، اور تمہاری ضروریات اور تمہارے مصلحتوں کے لیے خود تم سے بڑھ کر فکر کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے، کیا وہ نشانی نہیں ہے کہ تھکان کے بعد آرام کے باعث ہو، اور پھر تم پر نیند کا غلبہ آ جانا اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ جس مہربان رب نے یہ مجبور کن شایع تمہارے اندر رکھا ہے وہ تمہارے حق میں بھی خود تم سے بڑھ کر خیر ظاہر کرنے والا ہے۔ وجہ چاہے زمین اور آسمان کی بے حد و حساب کی ہو، تمہارے لیے شاہکار بنا کر تمہاری ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کی آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو اس کی سوچ اور سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے سب کام فائدے مند کیسے ہونے لگے۔ اللہ حیران کرنے والے راستے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے وہ تمہارے رات اور دن کا سونا اور تمہاری اس کی فضیلت کو تلاش کرنا، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جو دور سے سنتے ہیں، اور اگر تم بھی مدد کی تلاش میں ہو تو سنو، تمہارا راستہ بھی روشن اور موتجب ہو جاتا ہے۔ جب تم اپنی ذات کا مسئلہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چن کر اپنا سفر شروع کرتے ہو تو اللہ تمہیں غیبی مدد سے کامیابی عطا فرماتا ہے، جو تمہاری زندگیوں کو خوشگوار بناتا ہے۔ یاد رکھو کہ بنانے والے نے سب دینے کے لیے ہی بنایا ہے، بس تم لینے کی جستجو پر قائم رہو
اور اپنی طاقت پر اترانے کی بجائے اللہ کی طاقت پر پورا یقین قائم کیے رکھو۔ قریب تمہاری زندگی کی تمام مشکل راستوں کو آسان کر کے بہترین بدلاؤ تمہارا مقدر کر دے گا۔ اور جب اللہ تمہارے آزمائشوں کو ختم کرنے لگتا ہے تو حیران کن کی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہے جو تمہیں منزل تک لے جاتی ہے۔ جب آزمائش کا طوفان تمہاری زندگی کو بے ترتیب کر کے رکھ دیتا ہے اور تم بکھر کر رہ جاتے ہو، تب اللہ اپنی رحمت کی ہوائیں چلاتا ہے جو تمہاری ظہر انسانیت کو جگا کر تمہیں بے حساب بلندی اور سمجھ کرتا ہے۔ پھر کوئی غم تمہیں بے دام نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو کہ بہترین اعمال کی طاقت سے ہر برائی کو اپنی نیکی سے شکست میں بدلنے کی جیت ان کی لذتوں سے سنگ دل نہیں ہوتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے دور رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔